السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، تعظیم و احترام اسلام کے اولین اصول و ضوابط میں سے ہے۔ جو جس احترام و تعظیم کے لائق ہوگا، اسلام اس کی اتنی ہی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ بڑے کی تعظیم، پھر جو بہت بڑا ہو اس کی تعظیم، اور مخلوق الہی میں سب سے بڑا اس کی تعظیم، یعنی درجہ بدرجہ تعظیم کے مختلف مراتب مقرر کیے ہیں۔ بڑے بھائی بہنوں کی تعظیم، پھر ماں باپ کی تعظیم، اور جو ان کے ہم رتبہ ہوں ان کی تعظیم، پھر تمام عام انسانوں میں سے بڑھ کر انبیاء کی تعظیم، اور ان سے بھی بڑھ کر سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ یہ وہ درجات و مراتب ہیں جن کی تعظیم کا اسلام حکم دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا فرض ہے اور ایمان کی دلیل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و احترام کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی سے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو درس ملتا ہے وہ ایک مومن کے لیے نمونہ کامل ہے۔ قرآن عظیم میں تعظیم رسول کا تذکرہ جگہ جگہ ملتا ہے، لہذا رسول کی تعظیم و احترام ہر گوشہ حیات میں لازمی ہے۔ قرآن اس بات کی بڑی صراحت سے بیان کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ہی ان کا احترام اور ان کی عزت بھی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور مدد کو کامیابی کی ضمانت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ جو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں اور انہیں مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں، اس ہدایت کی پیروی کریں جو ان کے اوپر اترا، وہی بامراد ہوئے، یعنی وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اپنے ہر قول و فعل میں ان کی عظمت کا ثبوت پیش کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کسی کو دیں اس کو فوراً قبول کر لے، اس میں اپنی رائے کا دخل نہ دے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد اپنی رائے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز ہو جاؤ۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار ہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا بے شک سری گمراہی میں بہکا ہوا ہے۔ اے اللہ کے بندو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز خورد و نوش عطا فرمایا اور جن چیزوں کو حلال فرمایا وہی چیزیں اور اسی طرح سے کھائی جائیں، اس سے ہٹ کر ہرگز نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بے شک تمہیں رسول کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ اللہ کے بندو، جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تو ہمیشہ پیچھے پیچھے چلتے، کبھی آپ سے آگے نہ چلتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش قدمی اور سبقت کو منع فرما دیا گیا۔ اسی طرح کسی مجلس میں جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ نہ جاتے کسی کو بیٹھنا منع تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یعنی چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے جیسے امور کی تعظیم قرآن عظیم سکھا رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر امر میں یہاں تک کہ چلنے پھرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال رکھیں۔ دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت صاف ستھرا ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و تعظیم قرآن عظیم کی روشنی میں واضح ہو گیا۔ اگرچہ یہ حکم صدقہ پھر منسوخ ہو گیا، مگر تعظیم و ادب کا یہ حکم اب بھی باقی ہے۔
اے اللہ کے بندو، صحابہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے اور بلانے میں بھی تعظیم ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس سے منع کیا گیا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جائے گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تو ذاتی نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ صفاتی نام لے کر آواز دی، اے نبی یا اے رسول کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا۔ قرآن پاک کا حکم ہے رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھلایا اور بلانے میں میانہ روی اور میانہ طریقے پر توبیخ بھی فرمانے والی تعالیٰ ہے۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں نبی، اس میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کے بندو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے ہی کامیاب لوگ ہیں، فرمانے والی تعالیٰ ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب و بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا کے شہنشاہوں کا اصول یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی شہنشاہ بنتا ہے تو وہ اپنی تعظیم کے اصول اور اپنے دربار کے آداب خود بناتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی تعظیم و آداب کے نظام کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جس کے دربار کا عالم ہی نرالا ہے کہ اس کی تعظیم اور اس کی دربار اور اس کی بارگاہ میں ادب و احترام کے اصول و قوانین نہ اس نے خود بنائے اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی اور نے بنائے، بلکہ اس کی تعظیم کے احکام اور اس کے دربار کے آداب تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے والے رب العالمین نے نازل فرمائے ہیں۔ اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جو کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں، اور وہ عظیم ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کی تعظیم و تحقیر کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور قرآن مجید میں آپ کی تعظیم اور ادب کے باقاعدہ اصول اور احکام بیان فرمائے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، حضور اکرم جب بھی بلائیں آپ کو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ اور وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو، نبی کے گھر میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو، بے شک یہ بات نبی کو اعزاز دیتی ہے تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے ہیں، اور اللہ حق بیان فرمانے میں نہیں شرماتا۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں میں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو اعزاز دو، اور یہ جائز نہیں کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت اور گناہ والی بات ہے۔ ان آیات میں دیے گئے احکام سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم انتہائی مطلوب ہے، اور ان کا ادب و تعظیم نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی سخت و ناپسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اس پر سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور جو بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کیے بغیر کامیابی کا کوئی راستہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دو کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور پر جمعے والے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کھائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جنت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی غرض بھی اطاعت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا کہ اگر تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ارشاد ربانی ہے، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس مضمون کی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے ہی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اپنی ساری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھال دینا ہی اصل محبت ہے، الفت ہے، توقیر ہے، عزت ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اپنے قول و فعل سے اور اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ یہی اصل تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم محمدی نظر آئیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کی پیروی کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعظیم کا تقاضا ہے۔ ہم اپنی تمام تر زندگی میں بغیر کسی حیل و حجت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانگزیر فرما دے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔